صفحہ نمبر 11، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 11۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ کی بہن تھی۔ مسلمان خواتین میں وہ سب سے زیادہ منفرد، انڈرلائن کیجئے منفرد پر، انڈرلائن کیجئے منفرد پر، سب سے الگ، تاریخ ساز، انڈرلائن کیجئے بیٹا اسے، اپنے عمل سے تاریخ میں اپنا نام بلند کرنے والی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شخصیت جو تھی سب سے الگ تھی، اور اپنے عمل سے انہوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا۔ آپ حضرت امام حسین کی شہادت کے موقع پر آپ نے جو کردار ادا کیا تھا اور بہن کی حیثیت سے انہوں نے جس جو ذمہ داریاں تھیں بہت جرأت کے ساتھ نبھائی تھیں، وہ بے مثال ہیں، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اسی لیے ان کا نام سنہری حروف، انڈرلائن کیجئے سنہری حروف، نہایت شاندار انداز میں آپ کا نام تاریخ میں آپ کا نام نہایت شاندار انداز میں لکھا جائے گا، جو کہ رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ جب تک دنیا قائم ہے ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ 5 ہجری میں پیدا ہوئی۔ ابھی مشکل سے وہ 6 برس ہی کی تھیں کہ ان کی والدہ ماجدہ، ان کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ ان کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، ان کی وفات ہو گئی۔ آپ نے یہ دکھ، یہ صدمہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ ان کو اس چیز کا، ان کی والدہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے، انہوں نے اس چیز کا صدمہ بہت زیادہ محسوس کیا۔ اور بچپن میں بچے جیسے کہ شوخ و شریر ہوتے ہیں، اس صدمے کی وجہ سے وہ بہت سنجیدہ ہو گئیں اور سنجیدگی کو اپنی ذات کا انہوں نے حصہ بنا لیا۔ جب والدہ کی وفات کے بعد اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں اپنے والد حضرت علی کی مددگار بن گئیں۔ معاون انڈرلائن کیجیے گا، معاون کا مطلب ہے مددگار۔ آپ کی شادی حضرت جعفر طیار کے فرزند حضرت عبداللہ سے ہوئی تھی۔ آپ شادی کے بعد حضرت علی کے پاس کوفے ہی میں مقیم رہی۔ مقیم کو انڈرلائن کیجیے گا، قیام کرنے والی۔ کوفے میں ہی رہائش تھی ان کی، تاکہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں حضرت علی کا ہاتھ بٹا سکیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ جب شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں۔ متاثر کو بیٹا انڈرلائن کیجیے گا، اصل کو، اس کا مطلب ہے اثر قبول کرنے والی۔ حضرت زینب اپنے والد حضرت ماجد سے بہت زیادہ متاثر تھی، ان کا بہت اثر تھا ان کی شخصیت پر۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ سے دلیری بھی سیکھی تھی اور حق گوئی، سچی بات کہنے کی صفات ان میں حاصل کر لی تھیں اپنے والد سے۔ قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو انصاف اور جرت کی خوبیاں ورثے میں ہی عطا فرمائی تھیں۔ آپ کو قرآن اور حدیث پر بھی مکمل عبور حاصل تھا، اور خواتین دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں اور اپنے دینی مسائل سے انہیں آگاہ کرتی تھیں، اور آپ جنہیں کہ قرآن اور حدیث پر عبور حاصل تھا تو وہ ان کو ان مسائل کا حل بتاتی تھیں۔ آپ کے اسی علمی مرتبے کی وجہ سے آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے معنی ہے، عقیلہ بن ہاشم کے معنی ہاشمی خاندان کی عقل مند خاتون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ نے جب دیکھا
کہ حاکم وقت، یعنی اس وقت کے جو بھی حاکم تھے وہ دین کے اصولوں سے ہٹ گئے ہیں اور اپنی ذاتی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اسلام کے تحفظ اور دین حق کے استحکام کو انڈر لائن کیجیے، مضبوطی، اور آپ نے اسلام کے تحفظ کے لیے اور دین کے لیے کربلا کا سفر اختیار کیا۔ حضرت زینب جانتی تھیں کہ یہ راستہ جو ہے بہت زیادہ خطروں سے بھرا ہوا ہے، پرخطر، انڈر لائن کیجیے، پرخطر، خطروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ نے اپنے بھائی کو تنہا چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اپنے بھائی کو کا ساتھ دیا اور اپنے شوہر سے اجازت لے کر نہ صرف خود حضرت امام حسین کے ساتھ روانہ ہوئیں بلکہ اپنے دو جگر گوشوں، اپنے صاحبزادوں اون بن محمد، دونوں صاحبزادوں کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا، اور ان کے صاحبزادوں کے نام اون اور محمد تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ یہ دونوں صاحبزادے اللہ کی راہ میں اپنے عظیم ماموں سے حضرت حضرت امام حسن علیہ السلام سے وفاداری کا ان بچوں نے بھی حق ادا کیا اور شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے، عصمت پانا، سرفراز ہونا، عصمت پانا۔ لہٰذا حضرت زینب کی یہ قربانی بھی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کا ساتھ دینا دین کا اہم فریضہ ہے، یعنی ہر اس شخص کے ساتھ دینا ہے جو دین کی حق کے لیے، دین کے استحکام کے لیے اپنی کوششیں کرے۔ تو لہٰذا ہمارا دینی فریضہ یہی بنتا ہے کہ ہم حق کی راہ میں بڑھنے والوں کا ساتھ دیں۔ سانحہ کربلا میں جب حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی، وفادار ساتھی شہید ہو گئے تو پسماندہ خواتین، جو باقی خواتین تھیں، ان کے اندر غم، خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا، مایوسی پیدا ہو گئی تھی، سراسیمی کی، انڈر لائن کیجیے۔ مسلمان خواتین بہت زیادہ پریشانی اور بے چینی کا شکار تھی، بے قراری تھی، ایک خوف کا عالم تھا ان میں۔ تو آپ اس وقت صبر و استقامت کو انڈر لائن کیجیے، استقامت، ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ آپ نے ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور قافلے کی سالار لیڈر کی حیثیت سے آپ نے وہ خدمات انجام دی، قائدانہ صلاحیتوں کا انہوں نے اظہار کیا۔ کربلا کے غمزدوں کا یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا، حاکم وقت یزید تھے اس وقت، تو حضرت زینب نے یزید کے سامنے جو تقریر کی وہ آپ کی جرت کی، بے باکی، دانائی، عقل اور تدبر کی بے مثال کی اعلیٰ مثال ہے، بے مثال ہے وہ ان کی تقریر۔ انہوں نے بہت نپے تلے انداز میں مضبوط دلائل کے ساتھ جو تقریر کی، جو ہماری تاریخ میں محفوظ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کا دل اپنے بھائی کی شہادت، اپنے پیارے بچوں کی جدائی اور خاندان جو کہ ان کا تباہ و برباد ہو گیا تھا، اس صدمے سے نڈھال تھیں وہ۔ اس وقت بے بسی کا عالم تھا بہت زیادہ، چاروں طرف سے دشمنوں نے بھی گھیرا ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی علم تھا کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں، سنگ دل لوگ جو ہیں، ان کے یتیم بچوں کے ساتھ، ان کے یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ایسے نازک وقت میں، ایسے خطرے کے وقت میں وہ ثابت قدم رہیں، اور جو جابر حاکم تھا، ظالم حاکم تھا، اس کے سامنے کلمہ حق
جو ہے حق کی بات کہنا کوئی آسان بات نہیں تھی، مگر حضرت زینب نے یہ ثابت کر دیا کہ مومن مرد ہو، مسلمان مومن مرد ہو یا خاتون، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا، اور اس کی زبان سے ہمیشہ حق کا کلمہ ہی نکلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں نکل سکتی۔ اس ظالم حاکم کے سامنے یہ کہنا بہت مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے اپنے بہت جامع الفاظ میں یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی اور نہ ہی اس کے سوا میں کسی سے شکوہ کرتی ہوں، مگر ہمارے خاندان کے قتل سے، یعنی ان کے خاندان میں جو لوگ تھے جن کو شہید کیا گیا تھا، تو اس نے یزید سے کہا کہ بے حیائی کا دھبا جو تو نے اپنے دامن پر لگایا ہے وہ قیامت تک نہ مٹ سکے گا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ہمارے خاندان کا جو قتل ہے اس پر یہ جو دھبا تم نے لگایا ہے وہ قیامت تک نہ مٹ سکے گا۔ حضرت زینب کا ایمان تھا کہ ظالم کے ظلم کی پردہ پوشی انڈر لائن کیجئے، چھپانا بھی ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ مترادف کے معنی ایک جیسے معنوں والا لفظ، تو ظالم کے ظلم کو چھپانا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے خود ظلم کیا کسی پہ، لہٰذا وہ اہل کوفہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان پر لوگ آنسو بہا رہے تھے، غریب الوطنی پر، وطن میں ہی پردیسی تھے، وطن میں اجنبی تھے یہ لوگ، تو یہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو حضرت زینب نے فرمایا، اے کوفے والوں، ان لوگوں سے فرمایا تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو اپنی رسی مضبوطی سے بٹھتی ہے، یعنی رسی کو بٹھتی ہے، وہ بل دیتی ہے اور خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تم نے اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا ہے، قسمیں کھا کر بھی تم لوگ قسموں سے پلٹ گئے ہو، تم نے کس بری طرح سے اپنی آخرت خراب کر لی ہے۔ اللہ کے غضب سے ڈرو اور اس کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ کوفیوں، اہل کوفہ سے وہ مخاطب تھی، تم نے وہ کام کیا ہے جس کے سبب قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ آسمان پھٹ جانا انڈر لائن کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا، اور پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جانا، ذرہ ذرہ ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جو یہ کام کیا ہے، ہم پہ ظلم و ستم کیے ہیں، حالانکہ ہم نے حق کا کلمہ بلند کیا تھا، لیکن تم نے ہم لوگوں پر جو ظلم و ستم کیے ہیں، تو اللہ کے غضب سے ڈرو اور اب عذاب کے لیے تیار رہو۔ دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشکل کس حوصلے کے ساتھ اور عزم کے ساتھ، پختہ عزم مضبوط ارادہ کے ساتھ برداشت کی جاتی ہے، اس کا بہترین نمونہ حضرت زینب رضی اللہ نے پیش کیا ہے، جو مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہے، روشن مثال ہے، اور ان کی انہی خوبیوں ہی کی وجہ سے ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے۔ بیٹا، اب یہ ہم نے بلند خوانی کی ہے اس چیپٹر کی، کل اس کے میں ورڈ میننگ اور سوال جواب آپ لوگوں کو بتاؤں گی، آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کروں گی، پھر آپ یہ کام کر لیجئے گا۔ یہ کام آپ کو کل کرنا ہے۔ آج گروپ میں آپ کو ہوم ورک دوں گی جو کہ حضرت مضمون نویسی ہے، حضرت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عنوان ہے، لیکن میں یہ کام آپ لوگوں کو گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی۔
دیکھ لیجئے، آپ لوگ لکھ لیجئے یہ کام. اگر اب کوئی بچے کو کچھ سوال پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے.